إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، پانی کی اہمیت اور پانی کی ضرورت یہ ہم سبوں پر مخفی نہیں ہے، اور شریعت اسلامیہ نے پانی کے تعلق سے کتنی بیداری پیدا کی ہے اور اس موضوع کو کتنا حساس بنایا ہے. یہ بھی جو لوگ دین سے شغف رکھتے ہیں اور دین سے لگاؤ رکھتے ہیں، یہ باتیں بھی انہیں اچھی طریقے سے معلوم ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پانی کا تذکرہ کئی جگہوں پر کیا ہے، اور کئی سیاق اور کئی جو ہے سباق میں اور کئی سلسلے میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کہیں پر تو پانی کے نازل کرنے سے جو اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس کو اللہ نے واضح فرمایا ہے. کہیں اس پانی سے جو لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. آیت مبارکہ جو سورہ واقعہ کی ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا: افرأیتم الماء الذی تشربون. کیا تم وہ پانی دیکھ رہے ہو؟ تمہارے سامنے ہے وہ پانی جس کو تم پیتے ہو. اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. کیا اس پانی کو تم نے بادلوں سے نازل کیا ہے یا ہم نے نازل کیا ہے؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
یہ پانی جو اتنی آسانی کے ساتھ تم کو مل رہا ہے، تمہارے پینے کے لیے میٹھے پانی کا انتظام، ہر قسم سے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارا انتظام کیا. اگر اللہ چاہتا تو اس پانی کو زمین کے تہہ کے اندر پہنچا دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو پانی کو غائب کر دیتا. تم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ نور میں، اللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جانور کو، ہر جان والی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے. مخلوقات کی بہت سی قسمیں ہیں، جانوروں کی بہت سی قسمیں ہیں. کچھ تو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں سانپ وغیرہ اپنے پیٹ پر چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا کچھ ایسے ہیں جو 2 پیروں پر چلتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو 4 پیروں پر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت اور اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے اور اتنی قسم کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے پیدا کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے جگہ پیش فرمایا جعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے. ہم نے پانی سے ہی ہر چیز کو زندگی بخشی ہے. ہم نے پانی سے ہی ہر چیز کو زندہ بنایا ہے. میرے بھائیوں، تو پانی کے بارے میں اگر آپ قرآن اور حدیث میں جائیں تو پانی کے تعلق سے جو تذکرہ ہے اور پانی کے تعلق سے جو نصوص ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت اسلامیہ نے اس کو بہت ہی جو ہے سنجیدگی کے ساتھ لیا ہے. پانی کے تعلق سے آج کے خطبہ میں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو موسم چل رہا ہے اور جو ماحول چل رہا ہے اور جن مہینوں سے ہم آپ گزر رہے ہیں، یہ پانی کی قلت اور تنگی کا ماحول، پانی کی قلت اور تنگی کا موسم ہے میرے بھائیوں. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے کہ نام اس سال کچھ زیادہ ہی تنگی اور قلت ہے. ابھی اپریل کا مہینہ چل رہا ہے مگر ہمیں اور آپ کو، ہمارے بھائیوں کو اور ہماری بہت ساری بہنوں کو کس طریقے سے دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پینے کے پانی کے لیے، اپنی ضروریات کے پانی کے لیے. وہ میرے بھائیوں ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور جو کسانوں کا حال ہے وہ تو اپنی جگہ پر میرے بھائیوں ہے. ایسے ماحول میں میرے بھائیوں اس تناظر میں ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پانی فراہم کرنا، لوگوں کو پانی پلانا، لوگوں کے لیے پانی کے وسائل فراہم کرنا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. یہ سب سے بڑا صدقہ ہے میرے بھائی. چنانچہ آپ کے سامنے حدیث تعلق سے ذکر کرنا چاہوں گا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میری امی کا انتقال ہو گیا ہے اور میری امی کچھ وصیت نہیں کر پائی، کیا اگر میں اپنی امی کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو میری امی کو فائدہ پہنچے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سعد بالکل پہنچے گا. تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بتائیے کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی سقی الماء، پانی پلانا، پانی فراہم کرنا، لوگوں کے لیے پانی کے مسئلے کو حل کرنا سب سے افضل صدقہ ہے. اور بعض روایتوں میں ہے وعلیک بالماء، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں ساتھ اگر تم اپنی امی کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا چاہتے ہو تو بالکل ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا. وعلیک بالماء، اے ساتھ تم کو اگر جو ہے صدقہ کرنا اپنی امی کی طرف سے اپنی امی کو فائدہ پہنچانا ہو تو تم پانی کو لازم پکڑو، یعنی پانی کے ذریعے سے جو ہے کیا نام ہے تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ اور اس صدقے کا فائدہ تمہاری امی کو پہنچے گا. سنن نسائی کی روایت ہے اور صحیح ترغیب و ترہیب وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس چیز کو بھی یاد کیجیے، اس واقعے کو صرف یاد کر لیں. ہم سب لوگ جانتے ہیں اس واقعے کو کہ جب اس آدمی نے جس کو بہت شدت کی پیاس لگی تھی اور تڑپ رہا تھا دھوپ کی شدت میں، تو وہ جب اس نے کنواں پایا اور پانی پیا اور پینے کے بعد جب کنویں سے باہر آیا تو ایک کتے کو تڑپتے ہوئے دیکھا. اس وقت اس نے جو احساس کیا اس احساس کو ہم سب کو کرنا چاہیے میرے بھائی.
آج جانور تو کیا ہے، دور ہے میرے بھائیوں، ہم اپنے بھائیوں کے منہ سے لقمہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حالت کی اصلاح فرمائے۔ بہت افسوس کی بات ہے، جب اس نے دیکھا اس کتے کو تڑپتے ہوئے، اس کے دل میں کیا احساس پیدا ہوا؟ لقد بلغ هذا مثل ما بلغ بی، اس کتے کو وہ تکلیف پہنچی ہے جو مجھے پہنچی۔ یہ بھی جاندار ہے نا، اس کے اندر بھی جان ہے نا۔ کتا حالانکہ حقیر جانور، کتا بہت نجس اور ناپاک اور گندا جانور ہے، مگر اس بندے نے، اس انسان نے کہا اس کو وہی تکلیف ہو رہی ہے جو مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے جو ہے کیا نام ہے اپنے موزے کو لیا اور اس میں جا کر کے کنویں سے اس نے پانی جمع کیا اور اس کے بعد جا کر کے اس کو پلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس عمل کی بنیاد پر بخش دیا۔ یہ روایت یہ واقعہ دوسرا واقعہ بھی ہے، بعض لوگ دونوں واقعے کو ملا دیتے ہیں، حالانکہ میں جہاں تک سمجھا ہوں اور جو میں نے مطالعہ کیا ہے آج، مجھے ایسا ظاہر ہوا لگا کہ یہ دونوں الگ الگ واقعہ ہیں۔ ایک واقعہ ہے زانیہ عورت کا واقعہ، وہ بھی اسی طرح کا واقعہ، بنو اسرائیل کی کوئی زانیہ عورت، زناکار عورت کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور وہ زناکار عورت جا رہی تھی، اس کو بہت شدت کی پیاس لگی، اس نے کنویں سے پانی پیا اور پھر اس نے جو ہے ایک کتے کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زناکار عورت کو اللہ نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں صحابہ کرام نے یہاں پر تعجب سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں میں بھی ہم کو ثواب ملے گا، جانوروں کو ہم کھلائیں گے، جانوروں کو ہم پلائیں گے، جانوروں کو ہم آرام دیں گے، کیا اس پر بھی ہم کو ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ارے جانور کی بات کرتے ہو، فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ، ہر زندہ جو ہے کیا نام ہے جگر میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ثواب رکھا ہے۔ یہ چیونٹیوں کے ذریعے سے تم ثواب پا سکتے ہو، یہ کیڑے مکوڑوں کے ذریعے سے تم ثواب پا سکتے ہو، ہر جاندار کے ذریعے سے تم ثواب پا سکتے ہو۔ اہل علم نے لکھا ہے اور بعض سعودی علماء کرام کی ویڈیو کلپ سنتے ہوئے میں نے جو ان کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی غور کرے یہاں پر کہ ایک انسان نے، بلکہ ایک زانیہ عورت نے ایک کتے کو جو بہت نجس جانور ہے اس کو پیاس کی حالت میں پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور اگر ایک انسان اشرف المخلوقات انسان کو پانی پلاتا ہے تو کتنا ثواب مل سکتا ہے۔ ایک زناکار عورت کی زنا کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کہ اس نے کتے کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر کے پانی پلا دیا، تو اگر ایک انسان کسی مومن کو اور کسی انسان کو پانی پلا دے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، اس میں ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر آئے جہاں زمزم کا پانی پلایا جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا عباس وہاں پر موجود تھے، کہا چچا پانی پلاؤ، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے تھوڑا صاف پانی منگاتا ہوں، یہاں پر لوگ آتے ہیں ہاتھ میں ڈالتے ہیں، تو اپنے بیٹے فضل کو بھیجا، جاؤ ایسا پانی لے کر کے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے مجھے پلاؤ، تو جب پانی پلایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی پیا اور کہا انکم علی عمل صالح، اے عباس تم لوگ بہت نیک کام کر رہے ہو، لوگوں کو پانی پلا رہے ہو، اور سن لو اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے تو میں بھی فخر محسوس کرتا کہ میں بھی لوگوں کو پانی پلاؤں، میں بھی لوگوں کو پانی پلاتا، میں بھی سخیا ماں سخیا زمزم کا کام کرتا، میں بھی لوگوں کو جو ہے کہ چولہوں میں پانی گرا کر کے ان کو پلاتا۔ یہ میرے لیے سعادت اور فخر کی بات ہوتی ہے، مگر مجھے ڈر یہ ہے کہ مگر اگر ایسا میں کروں گا تو لوگ اس کو سنت سمجھ لیں گے اور لوگ پانی پلانے پہ ٹوٹ پڑیں گے اور اس سے انتظام کا ایک مسئلہ ہو جائے گا، بدنظمی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس احساس کو دیکھیے کہ تم بہت اچھے کام میں ہو، اور اگر میں بھی جو ہے کہ نام یہ ڈر نہ ہوتا تو جو ہے کہ نام میں کرتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیر روما کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ جب پانی کا مسئلہ مدینہ میں آیا تو سیدھا نبی علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی کہ پانی کے مسئلے کو کون حل کرے گا، پانی کے مسئلے کو کون حل کرے گا۔ آج مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے بڑے مسئلے کھڑے ہیں، کون اس مسئلے کو حل کرے گا؟ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کو سیدھا جنت ملے گی۔ آج ہم اور آپ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے میرے بھائیوں،
اگر اپنی شادیوں میں جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، ہم جو ہے 1,00,000-2,00,000 روپیہ شادیوں سے بچا کر کے، اور گاؤں کے لوگ جو ہے کیا نام ہے ان 1,00,000-2,00,000 کے ذریعے سے پانی کے مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو کیا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ لیکن فضول خرچیاں کتنی ہو جاتی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسند احمد میں فرمایا افضل الصدقۃ سقی الماء، سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے. سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے. اور دوسری روایت میں جو بہتی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے، لیس صدقۃ اعظم اجرا من الماء. لوگوں سن لو، کوئی صدقہ ایسا نہیں ہے جو پانی سے بڑھ کر کے ثواب والا ہو. اور ایک روایت میں جب بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، من حفر بئر ماء لم تشرب منه كبد من جن ولا انس ولا طائر الا اجره الله يوم القيامه. جو آدمی کوئی کنویں کا پانی کا کنواں کھودتا ہے، اس پانی کے کنویں سے کوئی بھی جاندار، چاہے پرندہ ہو، چاہے جانور ہو، چاہے جنات ہو، چاہے انسان ہو، ایک گھونٹ بھی پانی پیے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کا ثواب دے گا. کتنا بڑا یہ ثواب جاریہ ہے اور کتنا بڑا یہ صدقہ جاریہ ہے میرے بھائیوں. تو پانی کا صدقہ کرنا اور لوگوں کے پانی کے مسائل کو حل کرنا، یہ میرے بھائیوں بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بڑا صدقہ ہے. اور اہل علم نے ایسے واقعات لکھے ہیں اور ایسے دلائل جمع کیے ہیں کہ پانی کا صدقہ بیماریوں سے شفا یابی کا بڑا ذریعہ. پانی کا صدقہ بیماریوں سے شفا یابی کا بڑا ذریعہ. میں آپ کے ساتھ 2 واقعہ نقل کروں. صحیح ترغیب و ترہیب کا ایک واقعہ ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، ان کے چہرے پر ایک بہت بڑی پھوڑی نکل آئی اور 1 سال تک تقریباً یہ پریشان رہے. انہوں نے مسلمانوں کے لیے پانی صدقہ کیا اور اپنے گھر کے دروازے پر پانی پینے کا انتظام کر دیا. چنانچہ کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ نہیں گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی اور ان کا پورا چہرہ پہلے سے خوبصورت ہو گیا. یہ امام حاکم رحمہ اللہ کے جو ہے کے نام ہے کے بارے میں نقل کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، گھر سے بعد انہوں نے اس پر کلام کیا ہے، مگر شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں 3358 میں اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے. اس حدیث میں ہے داو مرضاکم بالصدقۃ، لوگوں اپنے مرضا کو، اپنی بیماریوں کو، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کراؤ. اور صدقہ میں سب سے افضل صدقہ میرے بھائیوں پانی کا صدقہ ہے. اسی طریقے سے سیر العالم نبلا میں جلد نمبر 8/460 میں ہے کہ ایک آدمی عبداللہ بن مبارک کے پاس آئے اور ان کو پھوڑی اور زخم کی تکلیف تھی اور بہت پریشان تھے. ان کے گھٹنے میں پھوڑی نکل آئی تھی. 7 سال سے پریشانی نکلا تھے. کئی ڈاکٹروں سے علاج کرایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا حاصل کو نہیں ہوا. ان مبارک کے پاس آئے، کہا آپ بتائیے، کوئی مشورہ دیجیے، کوئی نسخہ تجویز کیجیے. ان مبارک کیا کہتے ہیں، اذهب واحفر بئرا في مكان يحتاج الناس فيه الى الماء فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. اے اللہ کے بندے، جا کوئی ایسی جگہ تلاش جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت اور وہاں کو کنواں کھدوا دے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کنویں سے جیسے چشمہ پھوٹے گا، تیرے گھیڑی پھوڑی کی جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا. کہتے ہیں اس آدمی نے عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی اس مشورے پر عمل کیا اور یہ کام کیا، اللہ کے حکم سے اس کو شفا حاصل ہو گیا. پانی کا صدقہ یہ بیماریوں سے شفا یابی کا بھی ذریعہ ہے میرے بھائیوں. اس لیے پانی کا صدقہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایسے وقت میں جبکہ خاص طور سے لوگ پریشان ہوں میرے بھائیوں، اس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے. پانی کے صدقہ کی شکلیں کیا ہیں میرے بھائیوں؟ آپ دیکھیے، آپ بہت سارے ہمارے احباب کو اللہ تعالیٰ نے سیاست میں جو ہے مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے، ماشاءاللہ اچھے پوسٹ پر ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جن گاؤں میں اور جن محلوں میں پانی کی تکلیف ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہاں رہنے والے مسلم ہو اور چاہے غیر مسلم ہو، ہر ایک کے لیے پانی کا انتظام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے،
دولت سے نوازا ہے. میرے بھائی آپ کسی غریب کے گھر پر ایک بورول مار دیجئے 50 اور 40 اور 60 ہزار روپے میں, اس کے یہاں بوری لگوا دیجئے, ہینڈ پائپ لگوا دیجئے, ہینڈ پمپ لگوا دیجئے. اس طریقے سے جو ہے کلام آدمی صدقہ کر سکتا ہے اور کچھ نہیں. تو اگر آپ کے گھر پر بورنگ ہے تو لوگوں کے لیے اس کا دروازہ کھول دیجیے, یہ بھی تو صدقہ ہے میرے بھائیوں, یہ بھی تو ثواب کا ذریعہ ہے اللہ کے بندوں. اور اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے, میں بھیڑ والی جگہوں پر جیسے ریلوے اسٹیشن ہے, بس اسٹاپ ہے, بازار ہے, ایسی جگہوں پر پانی کی ٹنکیاں لگوانا اور پانی کے پینے کا انتظام کرنا, یہ سب میرے بھائیوں شکلیں ہیں. آپ جو ہے کیا نام ہے کچھ نہیں 10-20-50 بوتل پانی یا کچھ جو ہے کیا نام اس طریقے سے آپ خرید لیں, اور کہیں لوگ بہت بھیڑ ہے, لوگ پیاسے ہیں, وہاں آپ تقسیم کر دیں. یہ بھی جو ہے کیا نام ہے پانی کی شکلیں ہیں. تو اس کی بہت ساری شکلیں میرے بھائی ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے اس کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے, آپ نے گھروں میں کسی برتن میں آپ پانی رکھ دیں الگ, جہاں جانور, کوا, پرندے اور بلیاں, کتے یہ آ کر کے پانی پئیں گے, وہ بھی آپ کو ثواب ملے گا میرے بھائی. اس کو تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ ایک برتن میں اپنے گھر کے باہر رکھ لے. گرمیوں میں جانور تڑپتے ہیں بیچارے, گرمیوں میں یہ بلیاں تڑپتی ہیں, یہ جو ہے کیا نام ہے پانی پانے کے لیے جو ہے پریشان رہتے ہیں. تو اگر اپنے گھر کے آگے یا پیچھے جہاں کئی جگہ ہو, جہاں سنسان ایریا ہو, جہاں زیادہ آنا جانا نہ ہو, وہاں سے پانی رکھ دیا ہے تو وہاں جانور اور کیڑے مکوڑے اور جاندار آ کر کے پانی سے فائدہ اٹھائیں گے, آپ کو ثواب ملے گا میرے بھائیوں. تو یہ پانی کا صدقہ کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. جماعتی لیول پر بھی اور انفرادی لیول پر بھی ہر طرح سے جو ان کے لیے محنتیں اور کوششیں کرنی چاہیے, اور مسلمانوں کو اس میں آگے رہنا چاہیے. اسی لیے میرے بھائیوں پانی کا کی جہاں اہمیت ہے کہ اس کا صدقہ کیا جائے, اس کو لوگوں کو پلایا جائے. اگر کوئی پانی کو روکتا ہے, پانی دینے میں بخیلی سے کام لیتا ہے, اللہ نے اس کے پاس زائد پانی دیا ہے, اس کی ضرورت سے زائد ہے, پھر بھی لوگوں سے منع کرتا ہے, تو آپ کو بتا دو یہ گناہ کبیرہ ہے. بہت سخت وہی اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام سنائی ہے. سنان سے مسلم احمد اور امام مسلم رحمہ اللہ اور بخاری کی بھی روایت ہے. یہ روایت میں ہے اللہ کے نبی سے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 قسم کے لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا, ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, سخت سے سخت سزا دے گا. 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک قسم کا آدمی کون ہے وہ سن لیجیے میرے بھائیوں. آج کے موضوع سے جو مناسبت رکھتا ہے وہ یہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. وعند البخاري رجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص ہے جس کے پاس زائد پانی ہے. زائد پانی, اپنی ضرورت کا پانی آپ رکھیے, کوئی بات نہیں, اپنی ضرورت کے پانی کا انتظام کیجیے. زائد پانی ہے, کوئی مسافر آ گیا, کوئی ضرورت مند آ گیا, مگر آپ نے وہ زائد پانی نہیں دیا, ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کرے گا. اور نبی علیہ السلام نے دوسری بات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا آج میں تجھ کو اپنے فضل سے محروم کر دوں گا. قیامت میں اللہ کہے گا آج میں تجھ کو اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا, جیسے تو نے میری اس نعمت سے لوگوں کو محروم کر دیا تھا جس کے بنانے میں تیرے ہاتھوں کا کوئی کمال نہیں تھا. پانی دینے والا اللہ ہے, زمین سے ہو یا آسمان سے ہو, اور اس پانی کو آپ روکیں جبکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں محروم کر دوں گا. تو اس لیے میرے بھائیوں پانی, زائد پانی کو روکنا جو تحریر قرار دیا گیا ہے. پانی کے تعلق سے آخری بات جو کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہم سبوں کی ذمہ داری بنتی ہے صدقہ کا اہتمام کرنے کے بعد اور پانی میں بخیلی نہ کرنے کے بعد میرے بھائیوں کہ پانی کے تعلق سے سب سے پہلی بات ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایسی نعمت ہے جس کے بغیر اس دنیا میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. ایسی نعمت ہے جس کے بغیر کوئی ہریالی جو ہے اس دنیا میں نہیں رہ سکتی ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں پانی میں اسراف سے بچنا چاہیے, فضول خرچی سے بچنا چاہیے. اس کا احساس ہم کو اس وقت ہوتا ہے, حالانکہ سال بھر دھیان میں رکھنا چاہیے. اور یہ بات دھیان میں رکھیے آپ, اگر ہم آپ لوگ اس حدیث کو سمجھ جائیں کہ پانی میں اسراف نہیں کرنا چاہیے, سال بھر اس پر عمل کریں,
تو شاید کہ یہ نوبت اس طرح سے نہ آئے گی. سال بھر ہم پانیاں بے تحاشا پانی پھینکتے ہیں میرے بھائیوں, بہاتے ہیں, کوئی دھیان ہم کو نہیں ہوتا ہے کہ پانی بہت ہے. پانی جب بہت ہوتا ہے تو ہم اس کو خوب آتے ہیں, جب نہیں ہوتا ہے تو خطرے خطرے کے لیے ہم طرف جاتے ہیں. اس وقت ہمیں احساس کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کرنا چاہیے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے. آپ سب کو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور وہ وضو کر رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد لا تسرف فی الماء, دیکھو وضو کر رہے ہو نا, پانی میں اسراف مت کرنا. ہمارے بھائی آتے ہیں مسجد کا وضو خانہ بنا ہوا ہے, وہ جماعت دیکھے گی وہ کتنا اس کا بل آتا ہے, کیا آتا ہے, وہ سب ان کا مسئلہ ہے. جو نل کھول دیا, ٹوٹی کھول دی تو پانی گر رہا ہے, باتیں کر رہے ہیں, کتنے لیٹر پانی بھی ضائع کرتے ہیں, ابھی بھی ضائع کرتے ہیں. اللہ کے بندو اس کا احساس کرو میرے بندو. وضو ہے تو کیا کیسے بھی کتنا بھی پانی گراؤ, آپ غسل کر رہے ہو تو کتنا بھی پانی گراؤ, نل لگا دے میں اسراف مت کرنا. کہا ساتھ نے ابھی وضو اسراف, نبی سے وضو میں اسراف ہے. کہا ہاں ساتھ وضو میں بھی اسراف ہے, وضو میں بھی ضرورت کے مطابق پانی خرچ کرنا, غسل میں بھی ضرورت کے مطابق پانی خرچ کرنا. آپ جو ہے کیا نام ہے کوئی کام کر رہے ہو تو ضرورت کے مطابق پانی خرچ کرنا. اور پھر نبی سے ایک بات بیان فرمائی, وَإِن كُنتَ عَلَى نَهْرِ الْجَارِ, سن لو اگر جاری سمندر پر بھی ہو تب بھی پانی زائد مت خرچ کرنا. سمندر پہ بھی ہو آپ, جہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے تو بھی آپ کو جتنا ضرورت ہے اتنا ہی پانی لو میرے بھائیوں. اسراف اور فضول خرچی سے بچنا, اور اسی طریقے سے ہر بھائی کو ایک بھائی کو سپورٹ کرنا, ان کا تعاون کرنا, اور ان کے لیے جو ہے کیا نام ہے خیرخواہی کا جذبہ رکھنا, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سارا پانی صرف میں ہی لے لو, باقی لوگوں کو ملے یا نہ ملے ہم سے مطلب نہیں. ہر ایک کو میرے بھائیوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی پانی کی نعمت سے محروم نہ کرے, اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت گزاری اور جاری رکھے. اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم علیکم الرحمۃ الرحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا عزيز. والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا